الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں کوئی سزا نہ ہوگی تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ وحسبوا الا تكون فتنہ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ انہیں اس پر کوئی سزا نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ اتنے سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے کہ دونوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جھٹلایا، اور بطور خاص یہودیوں نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید بھی کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ گمان کیا کہ ایسے شدید جرموں پر بھی انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا، تو یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، یعنی حق دیکھنے سے اندھے اور حق سننے سے بہرے ہو گئے، اور ویسے بھی وہ عقل و شعور سے اندھے بہرے تھے کہ ایسے جرائم کے باوجود بھی خود کو سزا سے محفوظ سمجھتے رہے۔ پھر جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے اور اسی سابقہ روش پر چل پڑے۔ 2 مرتبہ اندھا اور بہرا ہونے سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ یہودی حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عقل کے اعتبار سے اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر ان میں سے بعض کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی کہ انہیں انبیاء اکرام علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق دی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر کے بہت سے یہودی دل کے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پہلی مرتبہ تب دل کے اندھے اور بہرے ہوئے جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی، پھر اس سے انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ پھر دوسری مرتبہ ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے تب ہوئے جب انہوں نے فرشتوں کے نزول اور رؤیت باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا۔ 2 مرتبہ بصیرت کے اندھے اور بہرے ہونے کی تفسیر سورہ بنی اسرائیل کی 4 سے لے کر 7 تک وہ آیات ہیں جن میں یہ خبر دی گئی کہ یہودی 2 مرتبہ زمین میں فساد کریں گے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا۔ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ یعنی معبود کو جنا، اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ الہ یعنی معبود نے عیسیٰ کی ذات میں حلول کر لیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا تو عیسیٰ الہ معبود ہو گئے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی کہ وہ تو اپنے کو رب عز و جل کا بندہ کہتے تھے، اور یہ انہیں جھٹلا کر انہیں کو رب کہنے لگے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ 3 معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہ آئے جو یہ کہہ رہے ہیں تو جو ان میں کافر رہیں گے
ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو یہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے اور کیوں اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا، عیسائیوں میں فرقہ مرقوسیہ اور نستوریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہیں، باپ، بیٹا، روح القدس۔ اللہ تعالیٰ کو باپ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا بیٹا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں۔ علم کلام کے ماہر علماء فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ، بیٹا، روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہیں، معاذ اللہ عز وجل۔ ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ اس کا کوئی ثانی ہے نہ ثالث، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ، بیٹے، بیوی سب سے پاک ہے۔ اگر یہ کفار اس عقیدے سے باز نہ آئے اور تثلیث یعنی تین خدا ماننے کے معتقد رہے اور توحید اختیار نہ کی تو آخرت میں دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو تو ہم ان کے لیے کیسے صاف نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو وہ کیسے پھر جاتے ہیں۔ بل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم تو صرف ایک رسول ہیں۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے کی دلیل بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ فرمائے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک رسول ہے، خدا نہیں ہیں، لہٰذا ان کو خدا ماننا غلط، باطل اور کفر ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی معجزات رکھتے تھے۔ یہ معجزات ان کی نبوت کی صداقت کی دلیل تھے، نہ کہ خدا ہونے کی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں، ان کے معجزات بھی ان کی نبوت کی دلیل ہیں، نہ کہ خدا ہونے کی، لہٰذا انہیں رسول ہی ماننا چاہیے۔ اور جب دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات کی بنا پر خدا نہیں مانتے تو ان کو بھی خدا نہ مانو۔ وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سچی ہیں، جو اپنے رب عز و جل کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو تم بھی ان کی پیروی کرو۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے، جبکہ معبود کھانے سے پاک ہوتا ہے۔ کھانا کھانا بھی معبود نہ ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ معبود غذا کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو جو غذا کھائے، جسم رکھے اور اس جسم میں تحلیل واقع ہو، غذا اس کا بدل بنے، وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضر ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل بیان کی گئی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو نفع، نقصان وغیرہ ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو وہ مستحق عبادت نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نفع و ضرر کے بالذات مالک نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مالک کرنے سے مالک ہوئے، تو ان کی نسبت الوہیت کا اعتقاد باطل ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں مردے زندہ کرنے، بیماروں کو شفا یاب کرنے، اندھوں کو بینا کرنے اور کوڑیوں کو تندرست کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں ہر جگہ یہ فرمایا کہ میں یہ اللہ عز و جل کے اذن یعنی اجازت سے کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔